रहे ہیں. وہ وہاں گئے بھی تھے, انہوں نے وہاں کی گورنمنٹ سے بات بھی کی تھی, مگر ان کو منہ کی کھانی پڑی تھی وہاں پر. عمران خان صاحب نے بھی کوشش کی, ان کا کیس ایڈمیسیبل ٹو دی کورٹ بھی نہیں ہو سکا. یعنی وہاں پر کورٹ میں اس طرح نہیں ہوتا جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے کہ آپ گئے, آپ نے درخواست دی اور کیس رجسٹر ہو گیا. وہاں کی کورٹس پہلے اس کو پڑھتی ہیں, دیکھتی ہیں, اگر وہ ایڈمیسیبل ہو تو وہ قابل سماعت کیس تصور کیا جاتا ہے, وہ ایڈمیسیبل ٹو کورٹ ہی نہیں ہوا تو ان کو مجبوراً اسکاٹ لینڈ یارڈ سے رابطہ کرنا پڑا. اسکاٹ لینڈ یارڈ میں یہ ناکام ہو گئے تو پھر ان کو گورڈن براؤن سے رابطہ کرنے کی ضرورت پڑی. تو یہ ساری باتیں پولیٹیکل سٹنٹ ہے, ان میں کچھ بھی نہیں رکھا. اور جہاں تک یہ کینیڈین کورٹس کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں, اگر یہ کینیڈین سپریم کورٹ کی جس رولنگ کی بات کر رہے ہیں, اگر وہ رولنگ کینیڈین سپریم کورٹ کی یہ دکھا دیں تو میں ایم این اے شپ سے ریزائن کروں گا, اور اگر یہ سپریم کورٹ کی رولنگ نہ دکھا پائیں تو پھر یہ سیاست چھوڑ دیں. میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ اگر کینیڈین سپریم کورٹ کی انہوں نے رولنگ دکھا دی تو پھر یہ سیاست چھوڑ دیں, ورنہ میں ایم این اے شپ سے ریزائن کرتا ہوں. ایم این اے شپ سے بہت بڑا چیلنج کر دیا خان صاحب آپ کو انہوں نے. میں رضوی صاحب کو بالکل وہ رولنگ دکھاؤں گا. اور دوسری چیز انہوں نے کہا کہ کورٹ میں ایڈمیسیبل نہیں ہے. ہم تو کورٹ گئے نہیں ہیں. کورٹ میں اگر جب وہ تو ہمارے پاس ہمیشہ رائٹ ہے کورٹ میں جانے کا. ہم چاہتے ہیں کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کورٹ میں لے کے جائے, کیونکہ اس کے بعد پھر سارا اسکاٹ لینڈ یارڈ کو کیس لڑنا پڑے گا. ہم اگر کورٹ میں جاتے ہیں تو سارا کیس ہمیں لڑنا پڑے گا. اس لیے پہلے برطانیہ کے اندر یہ ہمارے پاس آپشن ہے. اور اگر یہ انہوں نے کہا نا ایڈمیسیبل نہیں, وہ تو کورٹ میں جائیں گے تو فیصلہ ہوگا. کہتے ہیں پولیٹیکل سٹنٹ ہے سارا آپ کا. دیکھیں ان کا رضوی صاحب کا اپنا ویو ہے. دیکھیں انہوں نے میرے خلاف کیس کیا, انہوں نے جا کے الیکشن کمیشن میں ایم کیو ایم نے پورا میرے خلاف کیس کیا, میں نے کیس لڑا. ان کو بھی میں کوئی غیر قانونی چیز تو نہیں کر رہا, ان کو بھی اسی اسپرٹ میں لینا چاہیے. اگر میرا کیس غلط ہوگا تو یہ 6 مہینے سال کے بعد سامنے آ جائے گا. اگر ٹھیک ہے تو وہ میں ٹھیک ثابت ہو جاؤں گا. لیکن اس کو اسی اسپرٹ میں لیں کہ جس طرح انہوں نے مجھے عدالت کے سامنے لے کے گئے تھے الیکشن سے باہر نکالنے کے لیے, اسی طرح میں بھی یہ کر رہا ہوں. لیکن آپ نے کسی دوسری سیاسی جماعت کے لیڈر کے خلاف کوئی ایسا خط نہیں بھیجا کہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں یا کرپشن کیسز تھے, وہ آپ پہلے بہت بات کرتے تھے, وہ بات ختم کر دیا. وہ بالکل مختلف چیز ہے. دیکھیں الطاف حسین برطانیہ کے سٹیزن ہے, اس لیے یہ کیا ہے. وہ پاکستانی, انہوں نے تو برطانیہ کا پاسپورٹ سب کو دکھایا ہوا ہے. وہ تو 17 سال سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے میں نے یہ کیا. اس لیے ان کے رجسٹرڈ کیسز ہیں الطاف حسین صاحب کے خلاف حیدر صاحب. دیکھیے کسی بھی شخص کی غیر موجودگی میں جب قائد تحریک الطاف حسین یہاں سے تشریف لے گئے تھے تو ان کے اوپر کوئی کیس نہیں تھا. اس کے بعد جب ہمارے اوپر ریاستی جبر شروع ہوا اور ملٹری آپریشن شروع ہوا, جس کی عمران خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں, اسی دور میں سارے کیسز بنائے گئے. اچھا بڑی ڈائیکاٹمی یہ ہے کہ اس آپریشن کی تو مذمت کر رہے ہیں عمران خان صاحب, مگر اس آپریشن کے دور میں بنائے گئے, اس جبر کے دور میں بنائے گئے کیسز کی بنیاد پر یہ الطاف حسین کو کنوکٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بڑا عالمیہ ہے اس بات کا. اور جہاں تک دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب وہاں عدالت میں نہیں گئے, تو بڑی مزیدار بات یہ کہ وہاں پر ان کے جو وکیل جو انہوں نے کیے تھے اس کا نام بھی عمران خان ہی تھا اتفاق سے. تو وہاں یہ کیس لے کر گئے تھے اور وہاں پر وہ ایڈمیسیبل ٹو دی کورٹ ہوا ہی نہیں. اور اگر یہ کورٹ کیس میں لے جاتے ہیں تو فی 100 بسم اللہ, ظاہر ہے ہم وہاں پر بھی بالکل اسی طریقے سے کیس لڑیں گے جس طریقے کے عمران خان صاحب نے یہاں پر کیس لڑا تھا. اس میں تو کوئی بڑی بات ہے نہیں, اس میں کوئی بات نہیں. میرا آخری سوال آپ سے حیدرآباد سے صاحب, کیا آپ عمران خان صاحب کی سیکورٹی انشور کر رہے ہیں اس سندھ میں؟ کیونکہ حالات آپ نے پہلے بھی کہا کہ گرما گرمی ہے, عمران صاحب کا ایم کیو ایم کے ساتھ جو تنازع پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے, سیکورٹی انشور کریں گے آپ حکومت کا؟ اتنا کریں ہم بالکل وزارت داخلہ سے بھرپور اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں آپ کے پروگرام میں کہ عمران خان صاحب کی سیکورٹی کو بالکل یقینی بنایا جائے. عمران خان صاحب اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنا میں اور آپ ہیں, اور ان کی ویل بینگ کو انشور کرنا یہ اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے. یہ جو ہمارا جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی ریسپانسبلٹی ہے, اور جو وزارت داخلہ سے ڈائریکٹ پرٹین کرتی ہے پولیس اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز, بالکل ان کی ذمہ داری ہے. خطرہ تو نہیں ہے حیدر صاحب؟
कराची? अल्लाह ना करे कि वैसे तो हर पाकिस्तानी को कहीं ना कहीं खतरा जरूर है, तालिबान पाकिस्तान में मौजूद है, खुद कुछ हमले हो रहे हैं, बम धमाके हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस मुल्क में, मगर हम तो जरूर दरखास्त करेंगे और जाहिर है कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि इमरान खान साहब हमारे शहर में बतौर मेहमान तशरीफ लाएंगे, तो जाहिर है हम तो वजारत दाखिला से ये दरखास्त करेंगे इनको मैक्सिमम सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दिया जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हैदर साहब। और ये इनका भी शहर है कराची, जब जहाँ अपने शहर में जा रहे हैं। और दूसरा, अगर वो रूलिंग आप सुप्रीम कोर्ट की लाएंगे तो उस पर भी जाहिर है वो कह रहे हैं कि रूलिंग ऐसी कोई मौजूद नहीं, कहने रूलिंग है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि MQM के कोई वजीर जो हैं वो इस वक्त कनाडा नहीं जा सकते। और दूसरी मैं और आपको दूसरी बात बताऊं कि ये रिजवी साहब को पता नहीं, मुझे पता है केस का, हमने अदालत में खुद नहीं अभी तक गए और उसकी वजह है, मैं वो इस फोरम पे नहीं डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन हम अदालत में खुद नहीं गए। और वो तो कह रहे हैं कि तालिबान को कंडेम नहीं करते आप। इन्होंने अभी कहा है, इन्होंने तालिबान को किसी जगह पे मैंने सुना इनको कहते हुए कि तालिबान, शायद आप ही से बात हो रही थी कि आप तालिबान को कंडेम नहीं करते, क्योंकि कराची का एक बड़ा इशू तालिबानाइजेशन का भी है जो आपने मेंशन किया है यहाँ पे। तालिबान में आपकी टेक क्या है ये जो सवात और बुनेर में जो इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि आपके बारे में ये कहा जाता है कि शायद आप सपोर्ट करते हैं तालिबान। मैं देखें ना, मुझे इस चीज की तकलीफ इसलिए है कि हमने एक कॉम्प्लेक्स इशू को, जिसके कई पहलू हैं, हमने उसको एक फुटबॉल मैच बना दिया है कि या आप ये जो प्रो अमेरिकन पॉलिसीज फॉलो करते हैं और या आप तालिबान के साथ हैं, बड़ा सिंप्लीफाई करके बना दिया। और एक तरफ आप लिबरल हैं या फिर आप फंडामेंटलिस्ट के साथ हैं, ऐसी बात नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान का जो सोच रहा है वो सबसे पहले ये सोचेगा कि किसी ना किसी तरह इस मुल्क में अमन हो, और अमन कभी भी, ये जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं ये हमारे पास एक तारीख है। लेकिन वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे, क्या करें खान साहब? मैं काशिफ, मैं बुनेर गया। अभी आप बुनेर से क्या है? मैं शायद वाहिद ही कोई पॉलिटिकल लीडर हूं जो बुनेर गया। मैं वहां जाके लोगों से पूछा, मुझे वहां पब्लिक ने, हर इंसान ने वहां जितना भी पूछा, उन्होंने बताया भी कि किस पुलिस स्टेशन के ऊपर उन्होंने वो आए थे। उन्होंने कहा वो मैक्सिमम 25 से 30 लोग थे, जिसके ऊपर सारी दुनिया ने कहा कि इस्लामाबाद की तरफ आने लगे हैं। और ये आप अगर वहां जाके पूछ लें तो आपको हैरत होगी कि एक कोई और ही स्टोरी है। मैं ये जब ऑपरेशन हुआ, हुकूमती स्टोरी ठीक नहीं है।